نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ فَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ جمعرات والے درس میں ہم نے آیت مبارکہ جو پڑھی تھی اس میں ہم نے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ معلومات پڑھی تھی کہ حضرت لقمان حکیم کون ہیں اور کس زمانے میں آئے تھے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ انشکر للہ، یہ کہ تو اللہ کا شکر ادا کر۔ ہاں، جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا بس اس کا شکر ادا کرنا اس کے اپنے نفس کے لیے ہوگا، دنیا کی نعمتوں کی فراوانی بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جو کوئی ناشکری کرے گا تو اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ تو تعریفوں والا ہے۔ تو آج والی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وصیت کی۔ کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے لِابْنِهِ، اے میرے بیٹے۔ یہ نصیحت کا ایک انداز ہے، پیار بھرے انداز میں فرمایا لِابْنِهِ، اے میرے بیٹے۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں یہ خطاب ہے جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کر رہے تھے اس کو۔ کیا کہہ رہے تھے؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو۔ پہلی جو نصیحت کی کیا کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر آگے شرک جو کرنے کا جرم تھا اس کے بارے میں بتلایا، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک جو ہے یہ بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے یہ بڑا ظلم ہے۔ یہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نصیحت ہے اور تمام نبیوں کا بھی پیغام ہے، تمام اولیاء کا، تمام صحابہ کا، تمام مسلمانوں کا یہی پیغام ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ صفات میں نہ ذات میں۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے البتہ بڑا ظلم ہے، بڑا عظیم ظلم ہے۔ تو اس کے بارے میں شرک جو ہے اس کے بارے میں آپ بارہا سن چکے ہیں کہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کل قیامت کے دن تمام گناہوں کی معافی متوقع ہے، تمام گناہوں کی معافی متوقع ہے۔ یعنی کسی کا حق دبایا ہوگا تو اس کو نیکیاں دینے سے آدمی کو معافی مل جائے گی، یا اس سے اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بنا دیں گے، اس سے راضی کر دیں گے، اس کو معافی مل جائے گی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کو میں کمی جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے، معافی مل جائے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے معافی مل جائے گی۔ لیکن شرک ایسا ظلم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ یہ جرم جو کر کے آئے گا اس کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو جو جرم کر کے آئے گا اس کے لیے معافی نہیں ہوگی، باقیوں کے لیے معافی متوقع ہے، باقیوں کے لیے چانس ہیں آگے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے کہ ہاں باقیوں کو معافی ملنے کے چانس ہیں لیکن شرک کرنے والوں کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو وصیتیں کی ہیں ان میں ایک بڑی وصیت یہی ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تو آگ میں جلا دیا جائے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آگے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، آگے والی آیت میں بتا دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے بارے میں۔ حکم کیا دیا گیا ہے؟ وصیت سے مراد حکم دیا گیا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کیوں حکم دیا ہے اس کی وجہ بتلائی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ،
اس کو اس کی والدہ نے اٹھایا ہے وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری سے، یعنی کہ کمزوریاں جیسے عورت کو آتی ہے جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے یا بچے کی پیدائش کا جب اسباب شروع ہوتے ہیں، عورت کو جو کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے وہنن علی وہنن، کمزوریوں پر کمزوریاں سہتے ہوئے، یعنی کہ تکلیفوں پر تکلیفیں سہتے ہوئے ہر چیز کو برداشت کیا ہے اس نے، پہلے تیرے پیدا ہونے سے پہلے جو کمزوریاں تھیں اس کو برداشت کیا۔ آگے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور پھر تیرے لیے یہ فیصلہ کیا، اس دودھ چھڑانے کا جو فیصلہ کیا اس نے 2 سال کے بعد کیا۔ یہ بھی کمزوری برداشت کی ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے عورت میں کمزوریاں آتی ہیں، اور جب یہ بچے کے لیے حمل ٹھہرتا ہے اس وقت عورت کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، کیسی کیفیت ہوتی ہے شادی شدہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھے حکم دیا گیا ہے اپنے والدین کے بارے میں۔ حکم کیوں دیا ہے؟ کہ اس نے تجھے اٹھایا، تیری ماں نے تجھے اٹھایا ہے کمزوریوں کے ساتھ، کہ ساری کمزوریاں ہونے کے باوجود، تکلیفیں ہونے کے باوجود تجھے اٹھایا ہے، پھر تیرے لیے 2 سال اپنے آپ کو وقف کیا، تجھے دودھ پلایا ہے۔ انشکر لی، یہ کہ تو شکر کر میرا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کی، کوئی سبب تو سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا۔ پہلے کہا انشکر لی، یہ کیوں جتلایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم میرا شکر ادا کر، بوالدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ تو یہ جب ہم غور و فکر کریں گے تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، ہماری پیدائش کیسے ہوئی ہے، ہم کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور پھر ہمارے والدین کے ہم پر کیا احسانات ہیں۔ جب یہ آ جائے گا سب کچھ، ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہماری توجہ ہوگی، تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا اور والدین کا بھی شکر ادا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الیہ المصیر، ہاں ایسا کر لینا، نہیں تو آنا تو میرے پاس ہے۔ الیہ المصیر، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ہاں آگے فرمایا، استثناء کر دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ کہ اگر وہ تجھے مجبور کریں کس بات پر، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، یہ کہ تم میرے ساتھ میرے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اس بات پر مجبور کریں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، کہ یہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیسے ٹھہرا لوں، والدین مجھ پر ایسے ہی زور ڈال رہے ہیں، تو یہ جب یہ معاملہ آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، بس ان دونوں کی پھر اطاعت نہیں کرنی، پھر دونوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ کس چیز میں اطاعت نہیں کرنی؟ یہ بھی آگے جملہ آ رہا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کا ساتھی بنا رہنا، ان کا ساتھی بنا رہنا دنیا کی زندگی میں، معروفاً، اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کا ساتھ دیتے رہنا۔ ہاں والدین ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آگے والی آیت میں فرمایا کہ اگر وہ تجھے مجبور کریں میری ذات کے خلاف شرک کرنے میں، میری ذات کے مقابلے میں کسی کو ٹھہرانے میں، اور جن کا تجھے علم بھی نہیں ہے، جس چیز کا تجھے خبر بھی نہیں ہے، لا علمی میں بھی یہ کام نہیں کرنا۔ کیا کہا؟ لا علمی میں بھی یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں پوچھ لینا ہے، جس کے بارے میں نہ پتہ ہو پوچھ لینا ہے کہ یہ شرک تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں آتی اس میں، تو پوچھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، بس ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ جب وہ برائی کا حکم دیں، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے، شرک کا حکم دے، اس وقت ان کی فرما برداری نہیں کرنی، ان کی نافرمانی کرنی ہے۔ اس بات میں بس آگے کیا؟ وَصَاحِبْهُمَا، یہ معاملہ بھی ہو جائے، وہ شرک کی دعوت بھی دے دیں، تمہیں برائی کی دعوت بھی دے دیں، تمہیں برائی کے اوپر مجبور بھی کریں، تمہیں کہیں کہ یہ بس نماز چھوڑ دے، شرک کرنے لگ جا، یا فلاں برائی شروع کر دے، بس اس میں اطاعت نہیں کرنی، اس میں اطاعت نہیں کرنی، ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ بہانہ نہیں بنانا، وہ تو مجھے کہتے شرک کر، وہ تو مجھے کہتے نماز نہ پڑھ، میں ان کی کیسے اطاعت کروں؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَصَاحِبْهُمَا، اور ان کا ساتھی بنے رہنا، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، دنیا کی زندگی میں ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، ساتھ بھی اچھے طریقے کا رکھنا، معروفہ، اچھے انداز کے ساتھ ان کا ساتھ رکھنا، ایسے نہیں کہ بس سرسری بس ملاقات کر لیا، مل لیا، بس حال پوچھ لیا، بس چھٹی نہیں، اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں، فرما برداری والے طریقے کے ساتھ ان کا ادب و احترام بھی کرنا ہے، ان کی ضروریات کا بھی خیال کرنا ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعْ، اور کیا کرنا ہے؟ جو اگر فَلَا تُطِعْهُمَا والی بات آ جائے کہ وہ تجھے شرک کرنے کا حکم دیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی، پھر اطاعت کس کی کرنی ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کر
واتبع سبیل اور پیروی کر میرے راستے کی اس واتبع اور پیروی کر سبیل من اناب الی جس نے میرے راستے کی طرف رجوع کیا ہوا ہے، جو میرے راستے کی طرف چلنے والا ہے، جو میرے راستے پر چلنے والا ہے، ان کی پیروی کر۔ تو اس میں مفسرین نے مسائل لکھے ہیں بہت سارے، فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، اس میں جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ پیروی کر ان لوگوں کی جو میرے راستے کی طرف چلنے والے ہیں۔ تو اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ اکرام ہے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کا زمانہ ہے، فقہا کا، محدثین کا زمانہ ہے۔ تو یہ سب کی اتباع، جو اللہ کے راستے کی طرف چلنے والے ہیں، اتباع، اور جو آج احناف والے جو کہتے ہیں تقلید، اس میں کیا ہے کہ پیروی کرنا ہے۔ پیروی کس چیز میں ہے؟ جو اللہ کے احکام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان میں پیروی کرنا ہے۔ جس کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے راستے کی طرف چلنے والا ہے، اس کی پیروی کر لیں گے تو کامیابی مل جائے گی۔ فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر فرمایا الی مرجعکم، تمہارا میری طرف لوٹنا ہے، فانبئکم، پس میں تمہیں خبر دوں گا، پھر میں تمہیں خبر دوں گا بما کنتم تعملون، ان چیزوں کی جو تم کرتے رہے تھے۔ تو اس لیے پہلے بھی جو والدین کی اطاعت کے بارے میں کہا تو اس وقت بھی کہا میری طرف لوٹنا ہے، یہ خیال رکھنا، اور آگے جو بات بتا دی کہ میرے ساتھ شریک پھر بھی نہیں ٹھہرانا، میری نافرمانی پہ پھر بھی نہیں آنا، والدین کی اس بات کو نہیں ماننا، باقی پھر بھی ان کے ساتھ خیال رکھنا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ان کا دنیا میں اچھے انداز میں خیال رکھنا ہے، اور کہا کہ جو نیک وکار لوگ ہیں، نیکی پر چلنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ جب والدین ایسے کریں تو پھر ان کی پیروی کرنی ہے، اور آگے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھنا، پھر تمہارا میری طرف لوٹنا ہے، ثم الی مرجعکم، میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سب کچھ بتلائیں گے، اور پھر اس وقت کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ جو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں، آج ہمیں بھی ان کی اشد ضرورت ہے، آج ہمیں بھی ان باتوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ سارے بگاڑ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، سارے کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں، والدین کی نافرمانی، والدین کی اطاعت میں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، والدین کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، اور شرک کے کام بہت سارے جو لا علمی بھی ہم کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری باتوں کو سمجھ کر جو بچنے والی ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کام کرنے والے ہیں وہ کرنے والا بنائے۔ کل والی آیات میں بھی آگے وصیتیں آ رہی ہیں، آگے 2-3 اور باتیں آئیں گی جو وصیتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ